ادھر کو بولو مدینے کی مٹی کو مدینے کی آپ کی صفا بولے رکھا تو میرا سب میں بچہ ہوتا ہے ایکسپلین کرو اس میں بولو ایک بار ہے بہت اچھی بولے تھا سنتی ہوتی ہے نہیں سامنے ہو سامنے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ شریف کے اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے کالا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی میں غلاف شریف کا ایک ٹکڑا ہے اس کی زیارت کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ خاک شفا شریف ہے۔ مدینہ شریف میں وہ مٹی جو لوگ اپنے بچوں کے لیے بیماروں کے لیے لے کر کے جاتے تھے علاج کے طور پر اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ وہ مٹی لے کر کے لوگ جاتے تھے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کو سنگا دیتے یا ان کو کھلا دیتے، پانی میں گھول کر پلا دیتے تو بیماریاں دور ہو سکتی تھیں۔ اور یہ احد پہاڑ شریف ہے جو وہاں جنگ احد جہاں ہوئی تھی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے غالباً، وہ مقدس پہاڑ جہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو وہاں شہید ہوئے ہیں، وہیں پر حضرت امیر حمزہ کے کلیجوں کو بھی چبایا گیا تھا، آپ کے جسم کو چیرا گیا تھا، بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اسی جگہ پر حضرت عبداللہ بن جہش ایک صحابی رسول تھے جن کے ناخنوں کو، انگلیوں کو، کان، ناک، جسم کے ہر حصے کو کاٹا گیا تھا۔ وہی میدان یہ پہاڑ جو ہے احد پہاڑ، یہ بہت بڑی جگہ ہے اور بہت مقدس بارگاہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہر سال وہاں جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ جو مزاروں پر جاتے ہیں تو وہاں سے یہ ہم لوگ ایک ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی احد پہاڑ میں ہمیشہ جایا کرتے تھے، ہر سال جاتے تھے اور تمام شہداء کی زیارت کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک، سبحان منہ اللہ۔ مبارک کہتے ہیں چاہے وہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریاض الجنہ شریف ہے، ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف جو ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہے، وہ مسجد سے لے کر کے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ وہاں جو فرش بچھایا گیا تھا ہمارے نبی کے مزار سے لے کر کے مسجد کے درمیان، تو اس جگہ جو کارپیٹ بچھایا گیا تھا اسی کا وہ ٹکڑا ہے، اس کی یہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کے منہ مبارک ہیں، سبحان اس کی بھی زیارت کریں۔ اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ زلف مبارک ہیں، اس پر اگر اشعار کہے جائیں تو بے شمار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو بال مبارک رکھے تھے، جہاں کہ آپ کے بال مبارک کبھی کاندھے کو چھو جاتے، کبھی کان کے لو سے نیچے آ جاتے، سر کے جو بال تھے وہ ہیں، آپ اس کی بھی زیارت کریں۔ اور یہ جو ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک شریف ہیں، آپ اس کی بھی زیارت کریں۔ اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہیں۔ اور یہ جو حصہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات آپ کے منہ مبارک ہیں، اور یہ حضرت امام حسن کے ہیں جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، حضرت امام حسن مولا علی کے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین چھوٹے بیٹے۔ اور یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ٹائلز ہیں، یعنی آپ کی درگاہ میں جو ٹائلز لگائے گئے تھے اسی کا حصہ ہے، آپ اس کی بھی زیارت کریں۔ اور یہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ یہ داڑھی کے بال ہیں اور یہ جو زلف مبارک دیکھ رہے ہیں یہ سر کے بال ہیں۔ ان چیزوں کی زیارت بھی کریں درود شریف پڑھتے ہوئے اور دعائیں کریں۔ اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کی چادر ہے جو آپ کے بارگاہ میں بچھائی گئی، اوپر جو چادر چڑھائی جاتی ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اور یہ سید مدنی حلال کی مزار کی چادر شریف ہے، ان چیزوں کی زیارت بھی کریں۔ یہ جو تبرکات ہوتے ہیں اس کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت زیادہ۔ ایک بہت اپنے وقت کے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت امام حسن بصری، تو ان کے ایک چاہنے والے تھے حضرت اپنے وقت کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام غالباً ایک بادشاہ تھے، نام نہیں آ رہا مجھے، تو دعا کرنے کے لیے گئے حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں،
महमूद गजनवी बादशाह का नाम है। तो महमूद गजनवी किन के पास गए? हजरत इमाम हसन बसरी के पास। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। कहने लगे हुजूर मैं एक जंग कर रहा हूँ लेकिन उसमें मुझे फतेह नहीं मिल पा रही, यानी जीत नहीं हो रही हमारी, क्या किया जाए? तो हजरत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना एक खरका पेश किया था। हजरत अबुल हसन खरकानी नाम, मैं अबुल हसन बोल दिया, अबुल हसन खरकानी नाम उनका। तो अपना खरका यानी एक आपके पास एक जुबा मुबारक था, वो उनको दिए और कहने लगे कि ऐ महमूद गजनवी, जब तुम जंग करने जाओ तो इसको हाथ में लेकर के अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फतेह अता फरमा देगा। तो हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस खरका शरीफ को लेकर के गए और दुआ किए। जब दुआ किए उसके बाद फिर दोबारा जंग शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह नसीब अता फरमाया। जब आप फतेह पा लिए तो दोबारा हजरत अबुल हसन खरकानी की बारगाह में गए और कहने लगे कि हुजूर अल्लाह ताला ने हम लोगों को कामयाबी अता फरमाई है। तो हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं कि महमूद गजनवी तुमने मेरे खरके को बहुत सस्ते में बेच दिया। क्या कहते हैं? तुमने मेरे खरके को बहुत सस्ते में बेच दिया। कसम अल्लाह की अगर तुम इसके सदक़े से ये दुआ मांगते कि या अल्लाह इस जुब्बे के इस खरके के सदक़े से पूरी दुनिया के काफिरों को मुसलमान कर दे, तो अल्लाह ताला सबको मुसलमान। सुभान ये तबरुकात की बेशुमार बरकतें हैं। हम लोग यहाँ आए हैं भाई, इससे बढ़कर और हमारे नसीब की क्या बात है कि हम अपने आका की मुँह मुबारक देख रहे हैं। और ये 1500 साला मिलादुन नबी की खुशी भी है और हम लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमारे आंखों में वो नूर दिया है कि हम देख सकें। तो इस तबरुकात के सदक़े से आप लोग दुआएं करें कि या अल्लाह हम लोगों के पास इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किसी चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते कि कबूल हुई कि नहीं, लेकिन हाँ ये जो मुँह मुबारक है हम इसके सामने खड़े हैं, या अल्लाह इस मुँह मुबारक के सदक़े से हमारी दुआ को कबूल कर ले। ताला इस मुँह मुबारक के सदक़े से हम तमाम लोगों की दुआएं ज़रूर इंशाअल्लाह। आमीन। सलात व सलाम पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद दुआ करते हैं। हाँ बोला जब तक आप दुरुस्त पढ़ते हुए खड़े हुए औरतों देखें बाद आग सलाम पड़ी होना तुम करेंगे। तुम्हें एक जरा समझा छोड़ो औरतों को। नहीं नहीं आगे तुम बोए का ये तो है।